بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ جنت کے راستے پہ چلنے والے کا ایک درجہ ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ یہ یقین ایک جنت کے راہی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یقین کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس یقین کے ساتھ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ اگر ہم نظر دوڑائیں ان قوموں کی طرف، ان امتوں کی طرف جو ہم سے پہلے گزر گئیں، یقیناً انہوں نے بڑے بڑے مصائب، امتحانوں میں پاس ہو کر یقین کی وجہ سے اس درجے کو پایا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً سرخرو فرمائے گا۔ تو جب تک بندے کو یقین حاصل نہیں ہوتا، جب تک معاشرے میں یقین کی وہ کیفیت جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک بڑے بڑے اہداف وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ آپ اصحاب کہف کا قصہ لے لیں، نوجوان ہیں اور وہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کی قربانی دیتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وزراء کے اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، عمراء، ان کے بیٹے تھے، لیکن جب انہیں اپنی منزل کا یقین ہو گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب جو ہے یہاں پہ رہنا اور اس معاشرے میں رہ کر اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا بطور وعظ کے، بطور نصیحت کے، کہ لوگوں جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ آپ کا ایک جگہ پہ کام کرنا، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو گھر بار کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر بار کو پھر وہی چھوڑتا ہے جس کو یقین ہو کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پہ ہے اور وہ منزل کو پانے والا ہے۔ اس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، مکہ کو چھوڑتے ہیں، اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں، اور ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں تک نہیں دیکھتے۔ اس قدر یقین ہے اپنے رب پر کہ ہم اس راستے میں، جس راستے پہ چلے ہیں، اس راستے میں سرخرو ہونے والے ہیں۔ تو یہ یقین، اس سے دنیا میں انسان کو امامت، پیشوائی اور قیادت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے قائد اور پیشوا بنائے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے تھے۔ یعنی جب یقین انہیں آ گیا اور اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی قیادت دی، اور یقیناً وہ لوگ جو اس دین پر گامزن رہے، اپنی منزل پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو کامیاب کرے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں شاید نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ بات مبالغے سے خالی ہے کہ یقین والی وہ کیفیت آج ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بدعملی اور اسی طرح اللہ کے دین سے دوری کا وہ بہت زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے۔ لا علمی، جہالت، وہ ساری چیزیں وہ پھر اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر یقین آ جائے ہمارے معاشرے میں، لوگوں کے اندر یقین آ جائے، منزل کا ہدف ہو جائے اور اپنے حق پہ ہونے کا یقین آ جائے، تو یقیناً اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی پیشوائی اور قیادت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔